سیکنڈ ایئر کلاس حصہ نثر مولوی نذیر احمد دہلوی، جس کے رائٹر ہیں شاہد احمد دہلوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلبات، شاہد احمد دہلوی اور ان کی گنجینہ گوہر سے یہ بیٹا آپ کا سبق مولوی نذیر احمد لیا گیا ہے۔ مولوی نذیر احمد جو کہ ہمارے پہلے ناول نگار ہیں۔ عزیز طلبات، کل ہم نے صفحہ نمبر 77 یعنی 77 پڑھا تھا، اور اس کا آخری جو ہمارا جو آخری 2 سطریں تھی، جس میں جو ہے مولوی حسن جو ہے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کونیاں بہت میلی ہو گئی ہیں، اور جو ہے اگر آپ کہیں تو میں ان کو جامے سے صاف کر دوں۔ تو جو ہے اب وہ جو ہے میاں جو مولوی صاحب ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کی ان کی یہ بات سن کر ہنس پڑتے ہیں۔ وہ پھر ان کو یہ بتاتے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں جب بجنور میں رہتا تھا پنجابی کٹے کی مسجد میں، تو جو ہے پنجابی کٹے کی مسجد بیٹا کہتے ہیں بستی کا نام ہے جس میں پنجابیوں کی کثرت تھی۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں پہ طالب علم بنا تو رات بھر کیا کرتا تھا، مسجد کی فرش پہ کونیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا۔ پہلے ان کونے میں زخم پڑے اور پھر گھٹے پڑ گئے۔ گھٹے کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جی، جسم کے آپ حصے میں مسلسل ہوتا ہے نا، گھس جو ہوتا ہے نشان پڑ جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلسل سجدوں کے سے پیشانی میں پڑنے والے جو نشان ہیں اس کو بھی ہم گھٹا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، اب وہ کہتے ہیں کہ ان کوہنیوں میں زخم پڑے اور پھر گھٹے پڑ گئے، لو دیکھ لو اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو کر لو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ اپنا وہ زمانہ یاد کر کے وہ بہت آبدیدہ ہو گئے۔ آبدیدہ میں کیا ہو گئے جی، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور وہ کہتے ہیں مولوی احمد حسن بھی ان کی یہ تمام باتیں سن کر وہ بھی کیا کرنے لگے، وہ بھی رونے لگے۔ اب عزیز طلبات، اگلے پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے اس طرح مولوی صاحب جو اکثر ہمیں کیا کرتے تھے، اپنے بچپن کے مصائب یا تکلیفیں جو انہوں نے برداشت کی تھی وہ ان کے بارے میں اکثر ہم سے بات کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں مولوی نذیر احمد بتاتے تھے کہ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بدمزاج و بے رحم تھا۔ کیا کرتا تھا، کڑکڑاتے جاڑوں میں یعنی بہت سخت سردی میں ایک ہی ٹاٹ ہوتا تھا جس کے سب میں یہ لیٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی۔ اب 7-8 سال کے بچے کی بسات کہتے ہیں اس کی ایک 8 سال کا بچہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اور صبح سویرے جب کیا ہوتا ہے ان کی آنکھ کھلتی تو مسجد کا ملا کیا کرتا ان پہ ایک لات رسید کرتا، یعنی کہ کیا کرتا ان پہ، یعنی پاؤں کی ضرب لگاتا، اور وہ کیا کرتے لڑکتے چلے جاتے یعنی پھسلتے چلے جاتے۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ طالب علم کے طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹیاں مانگ کر لانا پڑتی تھی، یعنی کہ اس وقت میں دیکھیں یہ اس وقت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے جب بچوں کو جو ہے دور دراز کے علاقوں میں جو ہے پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو وہاں پہ یہ کیا جاتا تھا کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک طرح کی ایک روایت تھی کہ مختلف گھروں میں لوگ جو تھے وہ مقرر کر لیتے تھے کہ آج اس کی باری اور آج اس کی باری ہے، آج یہ جو ہے کھانا جو ہے ان بچوں کے لیے پہنچائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہی گھروں میں سے ایک گھر جو تھا کس کا تھا، مولوی عبد القادر کا تھا۔ روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام یعنی کہ باہر کے کام بھی کروانے لگے۔ اب باہر کے کام کون سے تھے، جس میں سے وہ ان سے بازار سے سودا سلف منگواتے تھے، مسالہ پسوا لینا، لڑکی کو بہلانا۔ کہتے ہیں لڑکی بڑی کیا تھی، زدن تھی یعنی ہٹ دڑم تھی اور ضدی ہونا تھی۔ ان کا کولا توڑتی تھی، کولا توڑنے کا مطلب کہ تھکا دیتی تھی یعنی کہ کمر کو شل کر دیتی تھی، اور انہیں مارتی پیٹتی تھی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مسالہ پیڑنے میں مرچوں کا ڈبہ بھرا ہوا جو تھا اسے چھین کر ان کے ہاتھ کو کچل ڈالا یعنی کاٹ ڈالا۔ اب کہتے ہیں زمانے کی ستم ظریفی کیا تھی کہ یہی لڑکی آگے چل کر ان کی کیا بن گئی، ان کی بیوی بن گئی۔ اب یہ کیا بتا رہے ہیں عزیز طلبات، یہ اپنے بچپن کے حالات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچپن میں بجنور میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح مسجد میں تھے اور کس طرح وہاں پہ وہ کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو کھانے پینے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، عبد القادر کے گھر میں بھی جاتے تھے، اور انہی کی بیٹی سے پھر ان کی جو ہے شادی ہو جاتی ہے۔ جی عزیز، اگلے عبارت میں بیٹا یہ ہے کہ مولوی نذیر احمد بڑے غیور تھے۔ غیور کا مطلب تھا بیٹا غیرت مند ہونا۔ کہتے ہیں کہ ان کے سسرال والے جو تھے مرفع الحال تھے۔ مرفع الحال کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کیا جی، خوشحال ہونا، آسودہ ہونا، مگر انہوں نے اسے گوارا نہ کیا، سسرال والوں کو ٹکڑ پر پڑے رہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی نا تو ان کی غالباً جو 15 روپے کے ملازم تھے، اسی میں الگ ایک کھنڈرا لے کر، کھنڈرا کا مطلب بیٹا ٹوٹا پھوٹا مکان، جھونپڑا کھولی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑی بوڑھیوں سے سنا تھا کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی ہوتی تھی، کبھی ان لیتروں کو ہلکا لیتی اور کبھی میاں ہلکا لیتے۔ اب دیکھیں لیتر کہتے ہیں بیٹا ٹوٹی ہوئی جوتی کا معمولی چپل کو، ہلکانا ہوتا ہے لٹکانا۔ اب وہ یہ کہ یہ ستم ظریفی ہے نا کہ یہ اتنے غیرت مند تھے کہ سسرال میں خوشحال ہونے کے بجائے، اور دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح سے وہ خود تھے ان کی غیرت تھی، اسی طرح دیکھیں وہ ان کی بیوی بھی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ ان کے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حالات دیے تھے اس میں وہ صبر شکر کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ جی عزیز طلبات، آگے دیکھیں مزید کہ دلی کا کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں کوئی ملازمت جب نہیں ملی نا تو اس بات پہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے،
अब प्रिंसिपल साहब के साथ जाके वो क्या बोले कि अगर मुझे मुलाजमत ना दी गई ना तो मैं ओपलों की डंडी खोलूँगा और इस पर दिल्ली कॉलेज की सनद लगा दूँगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, डंडी खोलने का मतलब है, ओपलों की डंडी का मतलब होता है बेटा, ओपलों या थापियों की दुकान है, टाल है, नौबत है, ठीक है, थापियों की दुकान या टाल को कहते हैं। तो कहते हैं इस बात की नौबत ही ना आई, यानी कि इस ये लम्हा या वो घड़ी आई ना और उन्हें क्या मिल गई, मुलाजमत मिल गई। लेकिन उन्होंने ठान लिया था अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अगर मुलाजमत ना मिली तो मैं क्या करूँगा, ओपलों का टाल बना लूँगा एक, और उस पर किसकी सनद लगा लूँगा, जी दिल्ली कॉलेज की सनद लगा लूँगा। अगले में बेटा आप बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि मौलवी अनायतुल्लाह मरहूम फरमाते हैं कि जब हम लाहौर से दिल्ली वापस आ रहे थे तो एक ही डब्बे में बैठे हुए थे। सर सैयद खान ने भी किसी बात के सिलसिले में कहा, मौलवी साहब मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आपके जूते तस्मे बांधूँ। तो मौलवी नज़ीर अहमद खड़े हो गए, तज़ीमत 3 अदा बजा लाए। जी यहाँ पे बात हो रही है बेटा मौलवी अनायतुल्लाह मरहूम की। जी बेटा मौलवी अनायतुल्लाह मरहूम जो हैं, जो 1869 से 1943 है इनकी, सर सैयद के रफ़ीक़ ख़ास थे, मौलवी ज़काउल्लाह के बेटे थे। ख़ुद भी सर सैयद की सोबत और हम सफ़ी से मुस्तफ़ीद होते रहे। अलीगढ़ से फ़लसफ़ा और रियाजी में BA किया उन्होंने। कई ओहदों पर ख़दमात जो थी सर अंजाम दी। जामिया उस्मानिया के दारुल तर्जुमा के नाज़िम आला रहे। उन्हें तर्जुमा करने में नहायत महारत थी। उंदलस का तारीख़ी जोग्राफ़िया उनकी मारूफ़ जो है तसनीफ़ है और उनके तराजिम की तादाद जो है बेटा वो है 50 के करीब। अब अगले जो है बेटा सफ़ा नंबर जो हमारा आ रहा है, सफ़ा नंबर हमारा है 79, आखिरी सफ़ा है इस सबक का हमारे मौलवी नज़ीर अहमद का, जिसके राइटर है शाहिद अहमद देलवी। जी बेटा यहाँ पे वो कह रही हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान उम्र में मौलवी नज़ीर अहमद से 22 साल बड़े थे। अब वो कहती है जो मौलवी नज़ीर अहमद भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करते और दामे दरमे कदमे सखने इनकी मदद करते। अब यहाँ पे दामे दरमे कदमे सखने का बेटा मुराद क्या है, इससे मुराद ये क्या है कि हर तरह की मदद करने के लिए तैयार, यानी रुपए पैसे से, तको दो करने से और गुफ्तगू बहस या सिफारिश के ज़रिए, यानी हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जी जिस तलबात आप वो कहती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अलीगढ़ कॉलेज में एक हिंदू महासिब ने क्या किया, महासिब कहते हैं बेटा हिसाब का करने वाले को, पड़ताल करने वाले को, ने कई लाखों का गबन कर दिया। गबन करना कहते हैं क्या करना होता है जी, फ्रॉड करना या ख़यानत करना, और कॉलेज जारी रखना महाल हो गया था। इस सबक को सुनकर मौलवी नज़ीर अहमद क्या हुए, दिल्ली से अलीगढ़ पहुँचे और हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार हो गए, जिससे सर सैयद इस खलूस से बेहद मुतासिर हुए। जी असल बात, मौलवी नज़ीर अहमद जो थे अलीगढ़ के लिए चंदा गाहने के सिलसिले में बहुत करामद आदमी थे। चंदा गाना का मतलब चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में, इसलिए जहाँ तक मुमकिन होता सर सैयद उन्हें अपने दौरों में साथ रखते और उनसे तकरीरें करवाते थे। अब वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में कि नज़ीर अहमद की क़ुव्वत तकरीर के मुतालिक उन्होंने क्या कहा कि ये इंग्लिस्तान का मशहूर मुकर्रर बर्ग भी उनसे ज़्यादा मौसर तकरीर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे किसका जिक्र कर रहे हैं, बर्ग का। बर्ग बेटा है 1729 से 1797 इंग्लिस्तान का मरूफ मुकर्रर और सियासतदान है, बरतानवी पार्लियामेंट का रुकन भी रहा है। अब यहाँ पे वो क्या करें, मुवाजना कर रहे हैं किसके साथ, मौलवी नज़ीर अहमद का बर्ग मुकर्रर के साथ। अब वो कहते हैं कि वो जो एक इंग्लिस्तान का मशहूर मुकर्रर है ना बर्ग, उनसे ज़्यादा जो था उनकी तकरीरों में असर था। अब कहते हैं अब भी अगले वक्त के लोग जिन्होंने मौलवी साहब के लेक्चर सुनने हैं कहते हैं या तो हमने अपने जो है नज़ीर साहब को देखा या अब आखिर में बहादुर यार जंग मरहूम को देखा। बहादुर यार जंग बेटा अजीज़ तलबात कहते हैं मरूफ मुस्लिम लीगी मुसलमान रहनुमा को, जो कि हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए बरतानवी इक़्तिदार के मुखालिफ थे, चोटी के मुकर्रर थे। अब कहते हैं दो लोग जो थे जिनको हमने देखा है कि ये सामाईन पे क्या करते थे, यानी इनको सुनने वाले जो उनके सामने बैठे थे तो उन पर जादू सा कर देते थे और जो काम उनसे चाहते थे ले लेते थे। ये बेटा बहुत कम लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं कि जिनमें का ये उनकी शख्सियत का खासा होता है क्या, कि जो वो अपनी गुफ्तार से, अपने तर्ज़ अमल से, अपनी बातों से अगले इंसान को ऐसे असीर कर लेते हैं कि वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब चाहा उन्हें हंसा दिया और जब चाहा उनकी जेबें खाली करा ली और औरतों के जेवर तक उतरवा लिया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आम इंसान जो है ऐसा नहीं कर सकता। जी अजीज़ तलबात, इस सबक का आखिरी पैराग्राफ कि अब यहाँ पे जो आखिरी पैराग्राफ पे बता रहे हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद जो है अरबी में गैर मामूली इस्तेदाद रखते थे। इस्तेदाद का मतलब क्या होता है, महारत या काबिलियत रखते थे। कई साल से लोगों का उन पर तकाजा था कि कुरान मजीद का तर्जुमा करो, मगर वो पसो पेश कर देते थे। अब वो क्या करते थे, बहाना कर रहे थे। अब वो कहती हैं कि इन लोगों का है जो अब वो उसका जवाब क्या देते थे,
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری عمر صرف کر چکے ہیں، یعنی خرچ کر چکے ہیں، مگر جب پینشن لے کے وہ دلی آ گئے. اور تیسری کا ترجمہ شروع کیا. تیسری کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ آسان بنانا. اور اس سلسلے میں اکثر یاد کے قرآن کا ترجمہ بھی کرنا پڑا، تو اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا دشوار نہیں ہے. کہتے ہیں کیا تھی؟ صرف طبیعت میں ہچکچاہٹ تھی، یعنی کہ ایک طرح کی ہچکچاہٹ تھی کہ میں کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. چاچا کئی مولویوں اور عالموں کے مشورے سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا. پھر کیا کرتے کہ ایک ایک لفظ پر رد و قدا ہوتی، ایک ایک لفظ میں کیا کرتے؟ بحث و تکرار کر رہے، حجت کرتے اس پہ، اور بلاخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا. ترجمہ مکمل ہونے کے بعد ایک نابینا جید عالم کو پڑھ کر سنایا جاتا. یہاں پہ جید عالم ہے بہت بڑا عالم، زبردست علم رکھنے والا. اور ایک اور عالم کو کیا کیا جاتا؟ نظر ثانی کے لیے باہر بھیجا جاتا. نظر ثانی کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسری بار دیکھنا، اصلاح کرنا. جب کاپیوں کی تصحیح ہوئی، تصحیح کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ درستی یا بہتری. اور پروف دیکھے گئے. پروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتابت شدہ ہونا، یعنی جس کو مسودہ کہتے ہیں، قابل اصلاح مسودہ یا تحریر ہے. تب بھی ان میں ترمیم کی گئی، اور جب تک اس کی طرح سے پوری طرح اس میں اطمینان نہیں ہو گیا، اسے شائع نہیں کیا گیا. اس میں ان کو تقریباً 2.5 سال لگے، مگر ترجمہ بھی ایسا شستہ اور رفتہ اور بامحاورہ ہوا کہ اب پچھلے 50 برس میں کوئی اور ترجمہ اس سے بہتر شائع نہیں ہو سکا. خود مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ترجمہ القرآن ہی پسند آیا. فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں، لیکن یہ ترجمہ میں نے کس کے لیے لکھا ہے؟ اپنے لیے لیا ہے. اپنے لیے کیا ہے کہ یہی میرا توشہ آخرت ہے. یعنی توشہ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عاقبت کا سامان، آخرت میں کام آنے والی نعمت یا سوغات ہے. جی عزیز طلبات، یہ ہمارا آج کا سبق جو تھا مولوی نذیر احمد، جس کے رائٹر ہیں یا جس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، وہ الحمدللہ آج مکمل ہو گیا. جی عزیز طلبات، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.